آغا نقی صاحب، بہت سی چیزیں اس واقعے میں جس میں آج میں اور آپ ذکر اس واقعے کے صدقے میں ہی کر رہے ہیں، آج جہاں جہاں بعمل کلمہ گو ہے اس واقعے کی وجہ سے ہے، نہیں تو جو حال تھا وہ تو حسین کی شہادت کے وقت معلوم ہو ہی گیا تھا کہ کس شکل پہ جا رہا تھا معاملہ۔ یہ کون سی خون کی طہارت تھی، وہ تربیت تھی کہ مرد تو سمجھ میں آتا ہے، مائیں یہ چاہ رہی تھی کہ بس پہلے میرا بیٹا مر جائے، پہلے میرا بیٹا حسین سے صدقے ہو جائے، پہلے میرا بیٹا شریعت محمدی پہ قربان ہو جائے، پہلے میرے بیٹے کا کلیجہ چھٹ جائے، پہلے میرے بیٹے کے بعد شانے کٹ جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ناقابل یقین، یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ کیا ان کو انسان شمار کریں گے؟ دیکھیں، آپ قرآن کا واقعہ پڑھتے ہیں، جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کا، اللہ دمبا لے آیا، دمبا لے آیا لیکن ماں کو بتایا نہیں جی۔ تو جب وہاں یہ قصہ آیا تو کبھی ابھی اسماعیل کی ماں میں وہ دم خم نہیں ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا دیکھیں۔ تو اللہ نے یہ وعدہ دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ مائیں اپنے بچوں کو خود تیار کر کے بھیجیں۔ اور آپ کربلا بھی دیکھیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرا بیٹا، ہر ایک امام جناب قاسم کا تو تعویذ کھول کے لے گئے کہ بھتیجے بیٹے یہ اپنے چچا کو دے دینا جب مشکل ترین وقت آئے، مشکل ترین وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ بالکل۔ اور اس تعویذ میں یہ تھا کہ جب حسین پہ ایسا مشکل وقت آ جائے تو حسین پر قربان ہونے میں دیر نہ کرنا۔ تو یہ سلسلے آپ ایسے دیکھیں کہ ماؤں نے منتیں مانی، جی بالکل، شادیوں کی نہیں، سیروں کی نہیں، صحیح، شہادت کی۔ اور باپ کیا کہہ رہا ہے کہ زینب ایک بیٹے کو میری طرف سے صدقہ کر دینا اور ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ آپ یقین مانیے کہ بی بی زینب نے جو ہے اس کے بعد اپنے بچوں کو اپنا بیٹا کہا ہی نہیں، تب بھی کہا تو یہی کہا حسین کے صدقوں، حسین کے صدقوں سلانا ہو تو کہنا حسین کے صدقوں سو جاؤ۔ اور جب میدان میں بھیجنے لگے تو یہی کہا کہ سامنے دریا بھی ہے، خبردار پانی کی طرف رخ بھی نہ کرنا، میدان میں جانا تو دنیا کو پتہ لگے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو۔ اور دیکھنا آگے قیامت کے دن، آگے محشر میں جو ہے تمہارے دادا، تمہارے نانا حوض کوثر کے جام لیے کھڑے ہوں، لیکن میری وصیت کو یاد رکھنا، وہاں بھی حسین سے پہلے پانی نہ پینا۔ علامہ صاحب، خطوط سے متعلق، حجتوں سے متعلق ایک سوال ہے، جاننا بہت ضروری ہے۔ اپنے سب سے پیارے ترین جگر گوشوں کو تو ساتھ لے گئے تھے، طہارتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے، عصمتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ دیکھیے، قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف اصحاب سے مولا یہ فرماتے ہیں کہ میں چراغ گل کے یہ دیتا ہوں، جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہے چلا جائے۔ بالکل، ایک طرف بھیج رہے ہیں، اور کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو خط لکھ کے بلایا، جن کو بلا رہے ہیں، جیسے کہ جناب حبیب ابن مظاہر، بچپن کے دوست، بچپن کے ساتھی، اور ان کی فضیلت، ان کے فضائل یہ ہیں کہ جب امام حسین چلا کرتے تھے تو یہ پیچھے پیچھے چلنا اس نے، اور مولا حسین کی قدموں کی خاک اٹھا کے ہمیشہ اپنے ماتھے پہ رکھنا۔ تو جب کربلا میں پہنچے تو جب فوجیں اکٹھی ہونے لگیں تو بی بی زینب عالیہ نے فرمایا کہ بھیا، یہ جو اتنی فوجیں آ رہی ہیں، جوک در جوک آ رہی ہیں، یہ سارے مارنے والے ہیں، کوئی آپ کا بچانے والا بھی ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو تب مولا حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو جو ہے ایک خط لکھا اور خلاف دستور لکھا۔ میں اس کے مندرجات سننا چاہتا ہوں، اس بڑا مشہور زمانہ ہے، بڑا مشہور زمانہ ہے، بڑا مختصر مگر جامع۔ صرف اتنے 2-4 لائنوں کا لکھا،
السلام علیکم بھائی حبیب. آپ یقین جانیے کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ پہلا لفظ بھائی پڑھا, جناب حبیب کی جان وہیں نکل گئی تھی کہ حسین جیسی ہستی اور مجھے بھائی کے. تو کہا بھائی حبیب شاید تمہیں علم نہیں ہے, ہم تمہارے علاقے میں پہنچ چکے, ہمیں دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے, اگر میری مدد کو آ سکو تو پہنچو, نہیں تو بروز محشر جو ہے وہاں ملاقات. اور لکھا والسلام حسین ابن فاطمہ. عرب کا ایک دستور تھا کہ ہمیشہ جو ولدیت نام لینا تو باپ کا آتا تھا, جیسے حسین ابن علی, لیکن اگر کوئی لکھنے والا اپنی ماں کی نسبت سے کر دے تو وہ مصیبت کی آخری انتہا ہوتی ہے, مظلومیت کی انتہا, مظلومیت کی آخری انتہا ہوتی ہے. یہ اس وقت لکھتا تھا, اور جملے یہ تھے کہ بھائی حبیب میں تمہیں زحمت نہ دیتا, مگر کیا کروں کہ میرے ساتھ زینب بھی ہے. تاریخ میں اور بھی اگر آپ مقاتل کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان میں اور خطوط بھی ملتے ہیں. ایک خط مولا حسین نے ہندوستان بھی لکھ کے بھیجا, اچھا ہسٹری میں یہ بھی ملتا ہے. اور ایک عمیر بھی تو تھے, جی عمیر کو بھی بھیجا, عبداللہ ابن عمیر کو بھی بھیجا, جی اور ایک ہندوستان کو بھی بھیجا. آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے ہندوستان کی طرف جانے دیں تو وہاں کیونکہ مولا کے چاہنے والے تھے جناب بی بی شہربانوں کے حوالے سے. قیام اور جنگ بھی سمجھا دیں. قیام اور جنگ, کیا نیت جنگ کی تھی؟ نہیں, میں کیونکہ آخری وقت تک صلح کی, آخری وقت تک. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حسین تو لڑنا چاہتے تھے. دیکھیے حسین تو اپنی جگہ پہ تھے, 60,000 درہم دے کر جگہ خریدی, بالکل جاگیر ہے, حسین سے لڑائی کی گئی. حسین نے تو 2 محرم سے لے کر ایون کہ اصحاب شہید ہوئے, عزیز و قارب شہید ہوئے, آخری ٹائم میں بھی کہا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ کیا تمہارے رسول نے یہی نہیں فرمایا کہ میں جوانان جنت کا سردار ہوں, میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا رسول سے یہ نہیں سنا کہ جس نے حسین کو دکھی کیا اس نے مجھے دکھی کیا, اور جس نے مجھے دکھی کیا اسے اللہ نے دکھی کیا؟ تو بات یہ ہے کہ سب کے دلوں پہ پردے تھے, بولے کچھ نہیں, خاموش رہے. کچھ خطوط دیگر شہروں میں بھیجے, کچھ مدینہ بھی بھیجے, جناب سغرا کے پاس بھیجے, اور کچھ نشانیوں کے سلسلے میں میں اس پہ چاہوں گا کہ ہماری گفتگو ہو, اور میں زاہد عباس حیدی صاحب سے مختصر سے ایک وقفہ لیتا ہوں, اس کے بعد دوبارہ آتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.